الرحمن الرحیم۔ تو کہ بھائی جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے، بچتے بچتے مر ہی جاؤ۔ ہر آدمی کے بارے میں ایک دن یہ خبر آتی ہے کہ وہ فوت ہو گئے۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو ایک دن فوت ہو جائے گا، بڑے سے بڑا وزیر، بڑے سے بڑا افسر، بڑے سے بڑا جج، بڑے سے بڑا مالدار، بڑے سے بڑا بدماش، بڑے سے بڑا پہلوان، بڑے سے بڑا تیزیاں، ہوشیاریاں، چلاکیاں، پھرتیاں، لیکن آخر میں اس کے بارے میں خبر کیا آتی ہے بھائی؟ کیا آتی ہے؟ فوت ہو گئے۔ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ایک دن آنے والا ہے کہ ہمارے بارے میں خبر آئے گی کہ وہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ عقل مند ہے، عقل مند ہے، عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ عقل مند ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی کیا کر لے بھائی؟ تیاری کر لے۔ جسے دیکھو وہ کیا دعویٰ کرتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، ہر ایک کا دعویٰ میں بڑا عقل مند ہوں۔ کسی کو آپ بے وقوف کہہ دو کتنا محسوس کرتا ہے، برا محسوس کرتا ہے، مجھے بے وقوف کیوں کہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں بتائیں عقل مند کی، دو نشانیاں۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول من اکیس الناس ومن احزم الناس، سب سے بڑا عقل مند کون ہے اور سب سے بڑا عاقبت اندیش آدمی کون ہے؟ آپ نے دو باتیں بتائیں، جس میں یہ دو باتیں ہیں وہ عقل مند ہے، چاہے ملک کا مالک ہو چاہے ملک کا چوکیدار ہو، چاہے ملک کا صدر ہو چاہے ملک کا مزدور ہو، چاہے ملک کا وزیر اعظم ہو چاہے ملک کا چپڑاسی ہو، جس کے اندر یہ دو باتیں ہیں وہ عقل مند ہے، اور جس کے اندر یہ دو باتیں نہیں ہیں وہ بے وقوف ہے، مانے یا نہ مانے۔ کیا؟ اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا اولئک الاکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں، صرف یاد نہ رکھیں، کثرت سے یاد رکھیں، ان کو یاد ہو کہ مرنا ہے، دفتر جاتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے، دکان پہ جاتے ہوئے، سیٹ پہ بیٹھ کر، اپنی کرسی پہ بیٹھ کر موت کو نہ بھول جائیں، موت کو نہ بھول جائیں۔ جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہو اس کرسی پہ کئی آئے کئی گئے، کئی آئے کئی گئے، کئی آئے کئی گئے۔ یہ جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں نا، ڈائریکٹر صاحب اور ڈی جی صاحب اور فلاں صاحب اور ایس پی صاحب اور آئی جی صاحب، ان کے دفتروں میں نا ایک وہ لگی ہوتی تختی، میں نے اس کا نام رکھا ہے عبرت والی تختی۔ کون سی؟ عبرت والی۔ عبرت کیسے عبرت؟ کہ ان سے پوچھو کہ میاں صاحب، چودھری صاحب، افسر صاحب، یہ جو پہلا نام ہے یہ کہاں ہے؟ یہ جو پہلا نام ہے یہ کہاں ہے؟ تو کیا جواب آتا ہے؟ مر گئے، مر گئے، اسی کرسی بیٹھتے تھے، مر گئے۔ یہ دوسرا کدھر ہے؟ کہ جی وہ بھی مر گیا۔ یہ تیسرا کدھر ہے؟ کہتا بس بیچارہ مرنے والا ہی ہے آج کل، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اسپتال پڑا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے، بولنا چھوڑ دیا ہے، پہچاننا چھوڑ دیا ہے، قومے میں ہے، فالج ہو گیا ہے۔ تو یہ عبرت ہے، عبرت ہے، عبرت ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو موت کو یاد رکھے۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹری چھوڑ دے، ڈاکٹر بنو لیکن موت کو یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ وزارت چھوڑو، وزیر بنو لیکن موت کو یاد رکھو۔ یہ نہیں کہ افسری چھوڑ دو، افسر بنو لیکن موت کو یاد رکھو کہ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ سب کچھ چھوڑنا ہے۔ اور دوسری بات، دوسری نشانی، عقل مند کی دوسری نشانی، عقل مند کی دوسری نشانی، وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا، جو موت کی کثرت سے تیاری کرے، جو موت کی کثرت سے تیاری بھی کرے، صرف یاد ہی نہ رکھے کہ ہاں جی ہمیں کہ جی مرنا تو ہے ہی، اور جب مرنا ہے تو کیا کرو بھائی؟ کیا کرو بھائی؟ تیاری کرو۔ بھائی لاہور جانا ہے تیاری کرتے ہیں، کراچی جانا ہے تیاری کرتے ہیں، دفتر آنا ہے تیاری کرتے ہیں، تو مرنے کی بھی کیا کرو؟ مرنے کی بھی کیا کرو بھائی؟
تیاری کرو، مر جانا ہے. ہاں، اور یہ نہیں کہ بوڑھے ہو کے مرنا ہے، بھی جوان بھی مرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ بیمار ہو کے مرنا ہے، تندرست بھی مرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ کاموں سے فارغ ہو کے مرنا ہے، انتہائی مصروف لوگ مر جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ کمزور ہو کے مرنا ہے، بڑے بڑے طاقتور مر جاتے ہیں. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو کیا کہتے تھے، جب بیمار ہوں گے تو توبہ کریں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کریں گے. اور وہ جوانی میں مر گئے اور بغیر بیماری کے مر گئے. عقل مند کون ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھے؟ عقل مند کون ہے جو موت کی کثرت سے تیاری کرے؟ اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت اور دنیا کی سعادت اور آخرت کی سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے. یہ ہیں سعادت والے، یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہیں شرافت والے. چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، ملک کا مالک ہے اور موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے، یہ کامیاب ہے. ملک کا چوکیدار ہے، موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کی تیاری کرتا ہے، یہ کامیاب ہے. وزیر اعظم ہے اور موت کو یاد رکھتا ہے اور موت کی تیاری رکھتا ہے، یہ کامیاب وزیر اعظم ہے. ملک کا مزدور ہے، چپڑاسی ہے، موت کو یاد رکھتا ہے، موت کی تیاری رکھتا ہے، یہ کامیاب ہے. اور ملک کا مالک ہے، ملک کا صدر ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، موت کی کوئی تیاری نہیں، موت کی کوئی یاد نہیں، یہ ناکام ہے، یہ ناکام ہے، یہ ناکام ہے. تو سب نیت کرو بھائی، موت کو یاد بھی رکھنا ہے، موت کی تیاری بھی رکھنی ہے. کو انشاءاللہ موت کو یاد بھی رکھنا ہے، موت کی. اچھا، موت کی یاد اور تیاری ہے کیا؟ کیا ہے؟ 5 وقت نماز. یہ نہیں کہ ابھی گھر چھوڑ دو، موت کی تیاری کر رہے ہیں، ہم نے دفتر چھوڑ دیا جی، کل سے میں نے جو ہے استعفیٰ دے دیا بھائی، میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے موت کی تیاری کرنی ہے. نہیں 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 نہیں، موت کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی چھوڑو. کیا چھوڑو؟ ہاں، سب سے پہلی چیز 5 وقت نماز ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ کیوں جی؟ اسلام میں جمعہ فرض ہے کہ 5 نمازیں؟ بولو بھائی. اسلام میں عید فرض ہے کہ 5 نمازیں؟ اسلام میں صرف جنازہ ہے کہ 5 نمازیں؟ لیکن ہر جگہ پر ایک ہوتی ہے جمعہ پارٹی. کون سی پارٹی؟ جمعہ پارٹی کون سی ہے؟ جو صرف جمعے میں نظر آتی ہے، پورا ہفتہ نظر، پورا ہفتہ نظر. یہ بھی بہت سارے جمعہ پڑھ کے جائیں گے اور کس نیت سے جائیں گے کہ اگلا جمعہ پھر پڑھنا ہے. ان کی نیت ہی نہیں کہ عصر پڑھنی ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ مغرب پڑھنی ہے، ان کی نیت ہی نہیں کہ عشاء اور فجر پڑھنی ہے. یہ ہے جمعہ پارٹی. یہ کون سی پارٹی ہے؟ ایک ہوتی ہے عید پارٹی. عید پارٹی جو کہاں نظر آتی ہے؟ عید پہ پورا سال نظر. بولو بھائی. اور ایک ہوتی ہے جنازہ پارٹی جو صرف جنازوں میں نظر آتی ہے. تو میرے بھائیو، ہمارے اسلام میں صرف جمعہ نہیں ہے، ہمارے اسلام میں صرف عید نہیں ہے، ہمارے اسلام میں صرف جنازہ نہیں ہے، ہمارے اسلام میں 5 نمازیں ہیں. تو سب نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. آواز میں کرنٹ کوئی نہیں ہے. ہاں، حدیث میں آتا ہے جو فجر کی نماز پڑھے گا اور پھر ظہر کی نماز پڑھے گا، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، اسے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. ہاں، اب جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ چھوٹا نقصان کہ بڑا نقصان؟ دنیا کا کہ آخرت کا؟ دنیا کا بھی، آخرت کا بھی، گھر کا بھی، کاروبار کا بھی، سارا نقصان ہو رہا ہے. ہاں، اسے پتہ نہیں ہے کہ میرا نقصان ہو. 10 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے اور 10 منٹ کی نماز، 10 منٹ کی نماز، جس سے 20,000 تنخواہ لیتا ہے اس کی بات مانتا ہے. اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہیں ملتی، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 20 کروڑ میں نہیں ملتے، جس اللہ نے عقل دی جو 50 کروڑ میں نہیں ملتی، اس اللہ کی بات نہیں مانتا، اس اللہ کی بات. ہاں، تو سب نیت کرو 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے تو فائدہ کس کا ہے بھائی؟ جو نہیں پڑھ رہا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ کسی پر کیا
اپنے نقصان کر رہے بھائی. یہ ہے یاد دہانی. بھائی نماز پڑھو, یہ موت کی یاد ہے, دین کو سیکھو, دین کو سیکھو. دیکھو جب محلے میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو سارے جنازہ پڑھنے جاتے کہ نہیں جاتے کہ نہیں جاتے بھائی؟ گاؤں میں فوتگی ہو جائے سب جاتے نا جنازہ پڑھنے, اور جنازے کی دعا کتنوں کو آتی ہے؟ بولو, جنازے کی دعا کتنوں کو آتی؟ اب یہ 200 آدمی بیٹھا ہے, اگر ایک ایک سے ہم جنازے کی دعا سننا شروع کریں تو کیا خیال ہے, اکثریت سنائے گی؟ اکثریت. بھائی دین سیکھنا پڑتا ہے میرے بھائی, وہ بغیر سیکھے ہر کام سیکھنا پڑتا ہے نا. گاڑی چلانا سیکھنا پڑتا ہے, مشین چلانا سیکھنا پڑتا ہے, بجلی کا کام سیکھنا پڑتا ہے, کھانا پکانا سیکھنا پڑتا ہے, روٹی پکانا سیکھنا پڑتا ہے, پیڑا بنانا سیکھنا پڑتا ہے. بغیر سیکھے پیڑا بھی نہیں بنا سکتے. تو دین بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیکھنا پڑتا ہے. تو سب نیت کرو دین کو سیکھنا ہے انشاءاللہ. کتنے افسوس کی بات ہے, سگی ماں کا جنازہ پڑھتے ہیں اور جنازے کی دعا نہیں آتی. تو کتنا عجیب انسان ہے کہ تو اپنی ماں کو دعا بھی نہ دے سکا. اپنی ماں کو, وہ کتنے ظالم ہیں ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا. 4 بچوں کا باپ ہے, غسل کے فرض نہیں آتے. 40 سال عمر ہے, دعائے قنوت نہیں آتی. کس چیز کا مسلمان ہے بھائی تو؟ تو دین کو سیکھنا ہے میرے بھائیو. روزانہ قرآن کی تلاوت. موت کی تیاری کیا ہے؟ قرآن پڑھو, قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. قبر میں اخبار کام آئے گا کہ قرآن کام آئے گا؟ قبر میں کیا کام آئے گا بھائی؟ آج قرآن پڑھنے والے تھوڑے ہیں, اخبار پڑھنے والے. اخبار پڑھنے والے, اخبار میں سچ زیادہ کہ جھوٹ زیادہ؟ اور قرآن میں کیا ہے؟ سچ ہی سچ. تو سچی بات پڑھتے نہیں, جھوٹی باتیں پڑھتے. تو سب نیت کرو روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ. کون کون روزانہ پڑھے گا بھائی؟ کب شروع کریں گے؟ اچھا بہت سارے کہتے ہیں شروع کریں گے, ان سے مہینے بعد پوچھو تو کہتے ہیں شروع کریں گے. 6 مہینے بعد پوچھو تو کیا کہتے ہیں؟ اب میں شروع کر ہی دینا ہوں. میں شروع. یہ کل کو نا, یہ جو سارے ساتھی بیٹھے ہوئے نا, کل کو اپنے آپ سے پوچھو کہ قرآن پڑھا؟ قرآن پڑھا؟ اگر آپ نے قرآن پڑھا آپ اللہ کا شکر ادا کرنا. اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ استغفار کرنا کہ دیکھو کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا, پڑھا تو ہے کوئی نہیں. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھا کرو. یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا. یہ قیامت کے دن تمہارے لیے کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا. ہاں قرآن پڑھا کرو. آج کتنے مسلمان ہیں جن کا سال ختم ہو جاتا ہے, قرآن ختم, سال ختم ہو گیا, قرآن ختم. دیکھو بھائی, آپ امتحان میں 100 نمبر چاہتے ہو کہ 50 نمبر؟ 50 کے 25. کسی کو 100 نمبر ملتے ہیں, کسی کو 50, کسی کو 25, کسی کو 10, کسی کو 0, کسی کو. ہر آدمی چاہتا ہے کتنے نمبر ملے, کتنے ملے. اگر آپ روزانہ 1 سپارہ پڑھتے ہو, مہینے میں قرآن ختم, سال میں 12 قرآن, آپ کو 100 نمبر مبارک, آپ کو 100 نمبر. اگر آپ روزانہ آدھا سپارہ پڑھتے ہو, 2 مہینے میں قرآن ختم, سال میں 6 قرآن, آپ کو 50 نمبر. اگر آپ روزانہ پاؤ سپارہ پڑھتے ہو, 4 مہینے میں قرآن ختم, سال میں 3 قرآن, آپ کے 25 نمبر. اگر پورے سال میں آپ کا 1 قرآن ختم ہوا, آپ کو 10 نمبر. اگر پورے سال میں 1 قرآن بھی ختم نہیں ہوا تو آپ کو 0 مبارک ہو. کیا؟ تو آج اکثریت کو 100 ملیں گے کہ 0 ملے گا؟ کیوں جی آج کل کیا ملیں گے؟ تو سب نیت کرو کتنے نمبر لینے بھائی؟ 100 نمبر لینے. کتنے نمبر لینے بھائی؟ جب تک آپ سے 1 سپارہ روز کا نہیں ہو رہا, آدھا کر لو, چلو پاؤ کر لو, چلو 2 رکوع پڑھو تو صحیح. تم کیسے مسلمان ہو کہ 24 گھنٹے میں تمہارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں, اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں, سب سے اونچے کلام کے لیے وقت نہیں, جو کلام اللہ کی طرف سے آیا, جو کلام جبریل علیہ السلام لے کر آئے, جو کلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, اس قرآن کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے. تو سب روزانہ قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ بھائی. ہاں اللہ کا ذکر کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ آپ کام کرتے کرتے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے بھائی؟ پڑھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اپنے ایمان کو کیا کرو؟ تازہ کرتے رہا کرو۔ جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے نا، ایمان بھی پرانا ہوتا ہے، ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں، ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ کثرت سے پڑھو، صرف 2 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ نہیں، فرمایا کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا کثرت سے پڑھا کرو، تمہارے اندر ایمان کی لہریں اٹھیں گی، ہاں ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ تو سب نیت کرو روزانہ ذکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے کیا پڑھے گا؟ چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، اور آسان صلی اللہ علیہ وسلم، اور مختصر اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جو کثرت سے پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ اور ایک حدیث میں بہت آسان ہے بات فرمائی، کیا فرمایا؟ جو اللہ کے نبی نے فرمایا جو 10 مرتبہ صبح کو درود شریف پڑھ لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو 10 مرتبہ صبح کو درود شریف پڑھے اور 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے، 1 منٹ لگے گا 2 منٹ لگیں گے، جو 10 مرتبہ صبح کو درود شریف پڑھے 10 مرتبہ شام کو درود شریف پڑھے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو گئی۔ یہ موت کی تیاری ہے، اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ ہاں کیا لڑنا بھائی، کیا لڑنا بھائی، مر جانا ہے، مر جانا ہے، کیا اکڑ مکڑ، مر جانا ہے۔ اکڑنا مردے کی علامت ہے، اکڑنا کس کی علامت ہے بھائی؟ مردہ اکڑ جاتا ہے، مردہ اکڑ جاتا ہے، اس لیے مرتے ہی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی آنکھیں بند کر دو، اس کے پاؤں سیدھے کر دو، ہاتھ سیدھے کر دو۔ ہاں اکڑنے سے پہلے جسم سیدھا کر دو ورنہ جسم اکڑ جائے گا۔ جس کا دل مردہ ہوتا ہے اس میں اکڑ ہوتی ہے، جس کا دل زندہ ہوتا ہے اس میں تواضع ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، معاف کرنا ہوتا ہے، غصے کو پینا ہوتا ہے، وہ کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، وہ کسی سے لڑتا جھگڑتا۔ تو سب نیت کرو بھائی جھگڑنا نہیں کسی سے بھائی، زور سے کہو انشاءاللہ۔ جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ جھگڑا کیا کرنا ہے بھائی؟ اور جہاں تک حالات چل رہے ہیں نا تقریباً سبھی کا جھگڑا ہے، کسی نہ کسی سے جھگڑا چل رہا ہے۔ اچھا اور تو اور جھگڑا پتہ کس سے چل رہا ہے؟ بھائی سے، دشمن سے نہیں، بھائی سے۔ اور تو اور جھگڑا کس سے؟ بیوی سے۔ واہ جی واہ کیا بات ہے، بیوی سے جھگڑا۔ ایک آدمی ملا مجھے، صبح کا وقت تھا، ایسے چپ کر کے بیٹھا ہے، غصے میں ناراض سا ہو کے بیٹھا ہے، خاموش بالکل بیٹھا ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے بھائی، تو بیوی سے لڑ کے آیا ہے؟ میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو ویسے ہی اس سے کہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے تم بیوی سے لڑ کے آئے ہو؟ ایک دم حیران ہو گیا، پریشان سا ہو گیا، مجھے کہنے لگا انہیں تو انو فون تو نہیں کیتا، وہ واقعی لڑ کے آیا تھا۔ تو جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ مر جانا ہے نا تو کیا لڑائی کرنی بھائی؟ اپنے اخلاق اچھے بنائیں، اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں؟ بولو بھائی برکت کس میں ہے؟ 5000 حلال کے ہیں، 5 لاکھ حرام کے ہیں، برکت کس میں؟ 5000 میں۔ 2 مرلے کا مکان حلال کا ہے اور جناب 10 مرلے کا مکان حرام کا بنا سکتے ہو، سکون کس میں ملے گا؟ 2 مرلے میں۔ ہاں برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ میرے بھائی، کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کا حق نہیں دبانا۔ ایک حرام کا لقمہ ہے 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک حرام کا لقمہ ہے۔
ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ یہ تو بڑا اللہ کا کوئی خاص بندہ ہوتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ اپنی کمائی کو کیا بناؤ؟ پاکیزہ بناؤ، تمہاری ہر دعا کیا ہوگی؟ تو میرے بھائیو دیکھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی۔ اب یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ مسلمان کا کام ہے۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کیا ہے؟ بھی لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ، بھائی توبہ کرو، بھائی اللہ کو راضی کرو، بھائی آخرت کی تیاری کرو، بھائی گناہوں سے بچو۔ یہ مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ جسے نماز پڑھنی ہے ہمارے ذمہ ہے، بے نمازی کو نمازی بنانا ہمارے ذمہ ہے، جسے رمضان میں روزہ رکھنا ہمارے ذمہ ہے، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو سمجھانا ہمارے ذمہ ہے، جسے ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ بولنے والے کو سمجھانا ہمارے ذمہ ہے، یہ نیکی کو پھیلانا، برائی سے روکنا یہ مسلمان کا کام ہے، یہ مسلمان کا کام ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، آج ہیں کل نہیں، آج ہیں کل نہیں، کئی آئے کئی گئے۔ جن کا بڑا نام تھا آج ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ ہم سب نے چلے جانا ہے، عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کر لے، آخرت کی تیاری کر لے، اللہ دنیا بھی آسان کریں گے، دنیا میں برکتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی، دلوں میں سکون ہوگا، پھر اللہ اس کی موت بھی آسان فرمائیں گے، اس کی قبر بھی آسان ہوگی، اللہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھولیں گے، جنت کے بستر بچھائیں گے، پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے، جو آج اللہ کو راضی کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، 50,000 سال کا دن ایسے گزر جائے گا جیسے 2 رکعت پڑھنے میں وقت گزرتا ہے نا، 2 رکعت پڑھنے میں اتنی دیر میں 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ پل صراط پہ سے گھوڑے کی طرح سے جائے گا، بجلی کی طرح سے جائے گا۔ بعض ایسے ایمان والے ہوں گے جب پل صراط پر آئیں گے تو جہنم کی آگ چیخ کر بولے گی کہ او مومن جلدی پار ہو، تیرے ایمان کے نور نے میرے شعلوں کو ٹھنڈا کر دی۔ اس کے بعد جنت کا فیصلہ ہوگا جہاں پر یہ اعلان ہوگا ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں، جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں 4 قسم کی نہریں دوں گا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، وہاں سونے چاندی کے محلات، وہاں دوستوں سے ملاقات، وہاں رشتہ داروں سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات ہوگی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ بھائی اللہ فرمائیں گے جنتیو، ورز کریں گے لبیک ہم حاضر ہیں، اللہ فرمائیں گے حل رضی تم، اور راضی ہو گئے، ورز کریں گے اللہ بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا، اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، اس سے بہتر دوں، وہ کہیں گے اللہ وہ کیا ہے، اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ہاں تو جنت میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائیو؟ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے نا؟ ہاں اس کے لیے چاہیے ٹکٹ، جنت کی چڑیا گھر کی بھی ٹکٹ ہے بھائی، بغیر ٹکٹ کے چڑیا گھر بھی نہیں داخل ہو سکتے آپ۔ ہاں اور جنت کی ٹکٹ توبہ، جنت کی ٹکٹ کیا ہے بھائیو؟ ہاں جنت کی ٹکٹ توبہ ہے، 1000 گنا، لاکھ گنا، کروڑ گنا۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں تو میرے سے معافی مانگے گا تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اللہ بہت معاف کرنے والے۔ یہ شیطان ہے ہمارا دشمن، ہمیں مسجد سے دور رکھتا ہے، نماز سے دور رکھتا ہے، قرآن سے دور رکھتا ہے، آپس میں لڑاتا ہے، گالیاں دلواتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سب شیطانی چکر ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی، میں گمراہ کروں گا جب تک جسم میں روح ہے،
اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا. اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں. اللہ معافی کو بہت پسند فرماتے ہیں. جو سچے دل سے معافی مانگے گا اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے اس کو. تو سارا مجمع جو ہے نا، سب نیت کرو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. 5 وقت نماز. کتنی نمازیں بھائی؟ گڑبڑ نہیں کرنی. گڑبڑ موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے. آپ اذان سن کے نماز پڑھنے نہیں گئے، آپ کے ایمان میں گڑبڑ ہے. اس کا علاج کرواؤ ورنہ آخرت میں پھنس جاؤ گے بھائیو. تو سچے دل سے نیت کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. کسی سے لڑنا، کسی کو گالی ہاں. اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ. اپنے گھروں میں ماحول بناؤ، گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، آپ کی فیکٹری میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سب نماز پڑھ. کوئی کسی کی زبان پر گالی نہ ہو. کام کرتے کرتے کلمہ پڑھو، درود شریف پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ بات ہر مسلمان کو پہنچاؤ. او بھائیو توبہ کر لو، او بھائیو اللہ کو راضی کر لو. کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے. کتنے لوگ ہیں جو درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں. کتنوں کا کفن بازار میں پہنچ چکا اور انہیں پتہ، اس دکان کے سامنے سے گزر رہا ہے جس دکان پہ اس کا کفن رکھا ہے اور اسے پتہ نہیں. ہاں 10 لاکھ کا باتھ روم بنانے والے، آخری غسل کس پہ ہوتا ہے؟ آخری غسل کس پہ ہوتا ہے بھائی؟ ریڑی والے کا غسل بھی پھٹے پہ اور مل مالک کا غسل بھی کس پہ بھائی؟ اسی پھٹے پہ. سب نے مر جانا ہے، سب کچھ یہی رہ جانا ہے. اللہ کو راضی کر کے گئے تو مزے ہی مزے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا. بس آج وقت ہے توبہ کر لو، آج وقت ہے اللہ کو راضی کر لو، آج وقت ہے آخرت کی تیاری کر لو، آج وقت ہے گناہوں کو چھوڑ دو، آج وقت ہے نماز کی غفلت سے باز آ جاؤ، آج وقت ہے قرآن پڑھ لو، ذکر کر لو، آنکھوں میں حیا پیدا کر لو. آج وقت ہے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہمارے ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں بغیر دیکھے مانو اللہ ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں. دیکھ کے مانا تو کیا مانا؟ فرعون جیسا بدماش جب اس کے سامنے موت کا فرشتہ آ گیا اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، کہتا میں مان گیا. اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں. بغیر دیکھے مان لو کہ جنت ہے، جہنم ہے، قیامت ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ ہے، فرشتے ہیں، عمل لکھا جا رہا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا نا. ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مبارک ہو اس شخص کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 مرتبہ نہیں، 2 3 4 5 6 مرتبہ نہیں، فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہو اس شخص کو جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. یہ ایمان ہے. بغیر دیکھے مان جاؤ. تو سب سچے دل سے نیت کر لو اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی، اپنے اخلاق اچھے بنانے ہیں، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا ہے. آخری بات، روز کسی نے نہیں سمجھانا. روز کسی نے نہیں سمجھا. عقل مند کے لیے اشارے. ہاں اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، کان کھول کے سننا بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا میں کیا کہنے لگا ہوں. اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. اللہ خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں. اچھے بیج کا مطلب ہے
فصل اچھی ہو. اللہ اچھی باتیں سناتے ہیں تاکہ اچھے کام کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.